حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی، سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ARS وائس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 دنوں سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ سلیمان ندوی نے ایک بار پھر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اس امت کا فرعون کا ایسی گندی زبان استعمال کی ہے۔ تو اس زمان میں علماء کرام نے سلیمان ندوی کی بہت کلاس لی ہے، جیسا کہ مفتی منظور مہکل صاحب ہیں اور مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب ہیں اور دیگر 2 علماء کرام۔ تو ناظرین، آئیے پہلے اس سلیمان ندوی مردود کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر دیگر علماء کرام کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرعون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی، سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنے کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن صامت جلیل القدر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ تو فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں، اور انہوں نے حوالہ دیا مستدرک الحاکم کا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو ولید ابن یزید کے بارے میں فرمایا ہے، بلکہ صرف ولید کے بارے میں فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ کا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مستدرک حاکم نے 8509۔ مولانا اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک للحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں کروائی اپنوں میں، 3 شیعوں نے 3 جنگیں کروائی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اپنوں میں کروائی۔ ان سارے شیعوں کو مار مار کے سینٹنگ میں کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا۔ حضرت معاویہ نے کیا ہے، معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں کرنے دی، اور کسی شیعہ کا پتہ نہیں ہے جو جنگیں کروا رہے تھے اپنوں میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانگ میں خنجر مارا شیعوں نے، ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو اتنے مال دیے، اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ نے دیا، جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، اپنوں میں جنگ نہیں ہونے دی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں میں جنگیں چل رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کے انہی کو قتل کر رہے تھے، ان کے خاندان کو قتل کر رہے تھے، ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تو 3 کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو بہت نوازا، اہل بیت کو۔ دوسرا جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تیسرا کہ جو قاتلان علی تھے اور قاتلان حضرت حسن تھے، ان ساروں کو اس نے سینٹنگ میں ڈالا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی۔ اس سے پہلے 20 سال کی حکومت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم مکن لہو فی البلاد وقہم سوء العذاب، طبرانی حدیث کا نمبر 1065، کہ یا اللہ ان کو شہر کے اندر، ملکوں کے اندر جمع دے، چنانچہ جمع دیا۔ تو اتنے بڑے
आदमी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इधर से उधर से किसी और के हवाले में से कैसे आप इनको मलिकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं। एक और हदीस आपने पेश किया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत माविया के सिलसिले में नहीं है। जंग उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा, किसी ने, वहाँ तो हजरत माविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे, तो उनके बारे में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो माविया रज़ियल्लाहु तआला पर कैसे इसको चिपका रहे हैं। मौलाना जरा खौफ किया करें, हजरत माविया बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरा तो दिल चाहता है कि इंतजामी सलाहियत इनकी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने पूरी उम्मत को बचाया है। हजरत अली के कातलन से इसने बदला लिया है, इसलिए आप इस किस्म की चीज़ें न क्या करें, उल्टी सीधी चीज़ें आप न किया हजरत माविया रज़ियल्लाहु के बारे में। मेरी एक गुजारिश है मौलाना, मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, गलती हुई तो माफ़ करना। असल में मसला क्या है? असल में मसला सहाबा की दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है कुरान की है, दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये कुरान जो हमें पहुँचा है ये सहाबा से और तवातुर और तबका से पहुँचा है, समझे। मौलाना सलमान नदवी साहिब ने बहुत बदबख्ती की, बहुत उम्मत की निगाहों से ऐसा अल्लाह ने गिरा दिया, उसको जलील कर दिया कि लखनऊ को हमारे अकाबिरीन को बदनाम करके उसने छोड़ दिया। सूरह अनफाल में, सूरह तौबा में सहाबा को मुनाफिक कहा गया है, ये उनके अल्फाज है कि सूरह अनफाल में, सूरह तौबा में, सूरह अनफाल में और सूरह तौबा में, सूरह तौबा में 60 खबासतें बयान की है, सहाबा की नहीं बल्कि मुनाफिकीन के सबको। सुभान अल्लाह। सहाबी वो है कि जी ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान की हालत ही में उनका इंतकाल हो चुका। ईमान, इस्लाम नहीं बल्कि ईमान, इसके बाद बात ही ख़त्म है। बुखारी ने ख़ुद जिल्द अव्वल में यही तारीफ़ की, इमाम बुखारी ने ख़ुद यही, जहाँ मनाक़िब सहाबा बयान किया उसमें यही की। कुछ वाला बढ़ गया। और फिर ये है कि ये अल्लाह आपको भला करे, इस पर इत्तेफाक हमारे पास है क्या? न जिब्रील मेरे घर में आया, न किसी अल्लाह आपको दुश्मनाने सहाबे में से किसी के घर पे आया, न मैंने मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, न कुरान उनसे हासिल किया। ये कुरान हमें तवातुर तबक़े के तौर पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तवातुर इस्नाद, तवातुर तबक़ा, तवातुर तवारुस व तामुल, तवातुर क़द्र मुश्तरक, तो ये तो तवातुर तबक़ा के तौर पर, तवातुर इस्नाद के तौर पर हदीसें पहुँची है, समझे। जिस तरीक़े पर दुश्मनाने सहाबा पर रद्द है, इस तरह दुश्मनाने हदीस पर भी, जो परवेज़ी जो अपने आप को कहते। मौलाना ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम इलाउस सुनन वाले बहुत बड़े आदमी हैं, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े आदमी, लेकिन इनकी औलाद मुर्तद हो गई। फ़िक़्हुल कुरान जिसने लिखी है उसके बेटे ने 8 जुल्दों में, आजकल शायद वो छपती नहीं है, उस पर पाबंदी है। तो ये लोग मुनकिरीन हदीस थे, मुनकिरीन हदीस, और कहते हदीसें बाद में आ गई है, इस सहाबा पर एतमाद नहीं है। तो सहाबा पर वो आप ये कह दें कि अस्हाब रसूलिल्लाह हुम रुवातुल अहादीस अल्लदीना हुम रुवातुल हदीस व हुम रुवातुल कुरान वल्लदीना हुम रुवातुल कुरान हुम रुवातुल हदीस। जो रुवातुल कुरान है, कुरान का रावी वही सहाबा है, उधर मोतबर है, और अल्लाह आपका भला करिए कि इधर सहाबा मोतबर नहीं। हज़रत मौलाना मौदूदी से बहरहाल ये है कि बहुत संगीन ख़ता उनसे होगी। सहाबा को जिस तरीके पर उसने लताड़ा है, और दुश्मनाने सहाबा वो तो वैसे बदबख्त है, उनको अल्लाह पाक ने यह कि कती तौर पर, अटल तौर पर अल्लाह ने उनको जहन्नमी बना दिया है। ये आयत मेयार सहाबा पर, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए ईमानन का ईमान सुफ़हाए, बेवकूफ़ों की तरफ। सफ़ी एक तो माना अलजाहिल, समझे, और दूसरा ज़ईफ़ुर राय, जो थोड़े अकल वाले, अकल भी न रखे,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی مدت گزری. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. پوری مدت حضرت معاویہ کی اطاعت کرتے رہے, ان کو خلیفہ مانا انہوں نے. حضرت حسین نے خلیفہ مانا. اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ منافق تھے, اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رخ سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے, تو یہ سارے حضرات حضرت حسن حضرت حسین کیا خدا نخواستہ بزدل تھے, خدا نخواستہ یہ منافق تھے کہ ایک منافق میں ہاتھ میں دیے رہے, اس کی بات مانتے رہے؟ آپ یاد رکھیے, جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ منافق تھے, وہ خود منافق ہیں. حضرت معاویہ صحابی برحق ہیں, اور حضرت حسن کا ساتھ دینا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خلیفہ تھے. جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے, یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں, لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوشے باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے, کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ ضرور کروا لیں. آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون.